میرے سننے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ایک بہت ضروری بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کل بہت دیکھی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان اسکالرز جو ہیں وہ زبور، تورات، انجیل پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور زبور، تورات، انجیل اسی دنیا میں موجود ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو ان قوموں پر کوئی سزا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے پاس خدا کی کتاب بھی نہیں ہے، خدا اس کو اٹھا چکا ہے، تو انہیں سزا کس بات کی ملے گی اور کیوں ملے گی؟ ان کے پاس تو خدا کا حکم ہی نہیں ہے۔ سزا تو نافرمانی کرنے والے کو ہوتی ہے جو حکم عدولی کرتا ہے، لیکن جب حکم ہی نہیں ہے تو پھر حکم عدولی کیسی ہو؟ آخری امت بہترین امت اس لیے تھی کہ وہ نیک کاموں کی تلقین کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک الگ نظام چل رہا ہے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسکالرز جو تجربہ کار دکھائی دیتے ہیں اور سالوں انہوں نے اپنی ریسرچ پہ لگائے ہیں اور دنیا میں نام کمایا ہے اور بہت ماننے والے ان کے ساتھ ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دوسرے مذاہب کا نہ صرف مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ ان کی نہیں، اصل میں وہ خدا کی تذلیل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ڈائریکٹ اٹیک ان صاحب کتاب پہ نہیں ہے بلکہ کتاب پہ ہے۔ یہ کہہ کے کہ کتاب جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے یا اٹھا لی گئی ہے، تو یہ تو اللہ نے کیا، جبکہ ایسا کوئی ثبوت کسی بھی کتاب میں نہیں بلکہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہی بات جو ہے جو آج یہ آخری امت کے لوگ کر رہے ہیں، یہ بات یہود و نصارہ ہی کرتے رہے ہیں۔ اور ایک آیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی آپس میں عداوت ہے، ایک دشمنی ہے، اور اسی لیے ان کے جھگڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہود نے کہا نصارہ کسی شے پر نہیں، یعنی کسی شے پر قائم نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے اوپر یہ قائم ہو سکیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور نصارہ نے کہا یہود کسی شے پر نہیں، یعنی یہ حق پر نہیں ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس خدا کا حکم ہے۔ یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ایسی ہی بات کی، اور یہ بات جو ہے یہ آخری امت کے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ یہی جملے دہرا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کسی شے پر نہیں، وہ حق پر نہیں، حالانکہ یہ خود بھی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اپنی دشمنی میں اور نفرت میں یہ وہی اسٹیپس لے رہے ہیں جو یہود و نصارہ لے چکے ہیں، اور اسی لیے ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات جو ہے سب سے اہم ترین، اور وہ یہ کہ غور کیجئے کہ یہود اور نصارہ دونوں ایک دوسرے پر جو ہیں وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، جبکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ یہود اور نصارہ کے بیچ، یعنی تورات اور انجیل کے بیچ تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ قرآن کے جملے پہ غور کیجئے کہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہود کی کتاب انجیل سے 1500 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 1500 سالوں میں تورات نہیں بدلی ہے، اور اسی لیے قرآن تصدیق کرتا ہے کہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر تو تورات بدل چکی ہوتی تو ظاہر ہے یہاں پہ ایک تو غلط ہونا تھا، اور قرآن یہ نہ کہتا کہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا کہ نصارہ کتاب پڑھتے ہیں، تو انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، پھر بھی دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ اس کتاب میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو 1500 سال گزرنے کے بعد بھی تورات انجیل کی طرح ہی محفوظ ہے اور مستند ہے، اور اسی لیے نصارہ کا جو یہ الزام ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہود صحیح ہیں، ان کی کتاب صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ کتاب کو نہیں مان رہے یا اس کے خلاف کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے آج آخری امت میں کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیں کہ دونوں کتابوں کی تصدیق کا مطلب تو یہ ہوا کہ انجیل
آنے تک تورات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی؟ اب کیا انجیل آنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت کیا انجیل میں اور تورات میں کوئی فرق آیا ہے یا ان لوگوں میں کوئی فرق آیا ہے؟ تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے شک میں ہو، یعنی کہ اس قرآن سے، اس وحی سے جو تم پہ نازل کی گئی ہے، تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو وہ اہل کتاب سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا علم، ان کی کتاب کا علم مستند ہے، کیونکہ کتاب موجود ہے۔ بغیر کتاب کے تو ان کا علم باقی نہیں رہتا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات کوئی بھی اسکالر نہیں کہہ رہا اور نہ ہی امت کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، بلکہ شاید یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نازل ہی نہیں ہوا۔ یہودیت، عیسائیت یہ وجود نہیں رکھتے، صرف ایک ہی دین ہے، اسلام، اور ہمیشہ اسلام ہی آیا ہے۔ اور اسی طرح جب اسلام موجود ہے تو قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب موجود ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہے سب قرآن ہے۔ تورات یہ بھی قرآن ہے، انجیل بھی قرآن ہے، یہاں تک کہ کتاب ابراہیم وہ بھی قرآن ہے۔ ان کی لینگویج الگ ہے لیکن یہ سب قرآن ہے۔ آپ سوچیں گے کہ وہ قرآن نہیں ہے بلکہ وہ تو تورات ہے اور وہ زبور ہے اور وہ انجیل ہے۔ یہ تو ان کی خصوصیت کا نام ہے، ان کی ڈسکرپشن کا نام ہے، کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے اس کو ایک نام دیا گیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح قرآن میں سورتیں ہیں اور ہر سورت کا نام الگ ہے، لیکن کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ اگر قرآن ایسے کہتا کہ ہم نے یہود کو سورہ بقرہ دی، تو کیا آپ کہیں گے کہ سورہ بقرہ قرآن نہیں ہے؟ اس کا نام تو بقرہ ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے، تو بقرہ تو الگ ہے، قرآن تو نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے سمجھنے والا کہ بھلے ان کا نام الگ ہو، کیونکہ صورتوں کے نام بھی الگ ہیں، لیکن اس کے مجموعے کو قرآن کا نام دیا گیا۔ قرآن میں صرف قرآن کی یہ صورتیں نہیں آتی جو قرآن میں موجود ہیں، بلکہ قرآن میں وہ تمام صورتیں آتی ہیں جو دنیا میں اب تک نازل ہو چکی ہیں، چاہے وہ جس کتاب میں بھی رکھی گئی ہیں، وہ قرآن کے مصحف کے اندر ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اب تک سمجھی نہیں گئی اور نہ ہی بولی گئی ہے۔ تو جب سمجھی نہیں گئی تو بولی کیا جائے گی؟ تو آپ سوچیے کہ مسلمان خود اپنے قرآن پہ ہی اٹیک کر رہے ہیں، اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اس سے پہلے قرآن ہی نازل ہوتا رہا ہے۔ یہ خود قرآن بتاتا ہے کہ بے شک وہ قرآن اولین صحیفوں میں موجود ہے، قرآن ہی موجود ہے۔ یہاں پہ سورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ آیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ انہو یعنی کہ وہ پورے کا پورا یعنی قرآن پچھلے صحیفوں میں موجود ہے، تو وہ قرآن ہی ہے۔ اس کو ان کی زبان میں ایک نام دیا گیا، ایک خصوصیت کے طور پہ، جو اس میں خاص ایک اس کی کوئی خاصیت تھی۔ مثال کے طور پہ انجیل کو انجیل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، اور عیسیٰ علیہ السلام مستقبل میں آنے والی ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے تھے، جو کہ خدا کی بادشاہت تھی۔ بار بار وہ آیات موجود ہیں کہ عیسیٰ کے آنے کا مقصد کیا تھا اس زمانے میں۔ اور ساتھ یحییٰ، یہ دونوں کزن تھے اور دونوں ہی انجیل کی تبلیغ کر رہے تھے، یعنی ایک خوشخبری کی انجیل جو ہے، جس کو انگلش میں گاسپل کہتے ہیں، اور یہ ایکچولی ورڈ پہلے گڈ اسپیل تھا، یعنی خوشخبری۔ تو اسی خوشخبری کی وجہ سے عیسیٰ کے پیغام کو خدا نے انجیل کا نام دیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ قرآن نہ رہا۔ جس طرح قرآن کے اندر صورتوں کے نام ہیں،
تو کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ یا بقرہ تو کیا ہم مانیں کہ گائے قرآن ہے؟ یہ الگ الگ نام کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر صورت میں جس چیز کا ذکر ہے یا جو خاص ٹاپک ہے اس کے حوالے سے صورت کا نام رکھا گیا. اس پورے قرآن کا نام کوئی نام نہیں ہے. قرآن کا مطلب ہے پڑھا جانے والا یا وہ جس کو پڑھا جائے. تو وہ تورات بھی ہے، وہ انجیل بھی ہے، جس کو آج تک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے. وہ یہی کتابیں ہیں آسمانی، کیونکہ باقی کتابیں تو محفوظ رہتی نہیں ہیں اور قدیم زمانوں میں کتابیں موجود نہیں تھیں، لکھنے کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، لہٰذا پڑھی جانے والی چیزیں موجود نہیں تھیں سوائے وہی کے جس کو وہ پتھروں پر تراشا کرتے تھے، شبیہات کی صورت میں یا جملوں کی صورت میں، اور اس کو پڑھا کرتے تھے. جو بھی دیکھتا تھا، راستوں سے گزرتا تھا، ان چٹانوں کو، ان پتھروں کو وہ دیکھ کے اس کو پڑھتا تھا. تو وہی یا خدا کے پیغامات پڑھے جانے والے تھے ہمیشہ سے. اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں جو ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، اور سب سے زیادہ تشہیر ہونے والی کتابیں یا پبلش ہونے والی کتابیں بھی جو ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں. تو یہ ضروری باتیں تھیں جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا. امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کی اہمیت آپ سمجھیں گے اور اسے آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ بہت اہم نقطہ ہے جو اب تک کہا نہیں گیا. اور یہ وہ سوچ ہے جس کو دبایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی تو مذاہب میں اختلافات ختم ہو جائیں گے، نہ نفرتیں ہوں گی نہ ہی جنگیں ہوں گی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ میسیج آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور آپ کے ایمان میں بھی.